بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ رکے، مزید 110 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اہل غزہ پر چھائے صہیونی دہشت گردی کے خونی بادل چھٹ نہ سکے، اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، مزید 110 معصوم فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 200 بچے اور 94 خواتین شامل ہیں۔ 125 مرد اور 34 بزرگ بھی اسرائیلی سفاکت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ 3 روز میں شہادتوں کی تعداد 591 سے تجاوز کر گئی۔ فلسطینیوں کی غزہ بھر میں نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانسیسی صدر کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل پر کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ ایمانوئل میکرون نے ایکس پر لکھا، شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ مل کر فلسطینی معاملے پر کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ واضح رہے کہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی فلسطینیوں کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، جس کے باعث سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی یمن میں متعدد مقامات پر بمباری، کئی عمارتیں زمین بوس۔ امریکہ کی یمن میں متعدد مقامات پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی حملوں میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حوثیوں پر حملے بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں سے عالمی تجارتی شپنگ کو بڑے مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثیوں اور حماس کے اسرائیلی ایئرپورٹ پر جوابی حملے۔ جنگ بندی ختم کر کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری کے جواب میں یمن کے حوثیوں اور حماس نے اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کر دیے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حوثیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بن گورین ہوائی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساری نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے فلسطین 2 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل سے مقبوضہ جافا کے علاقے میں بن گوریون ہوائی اڈے کو نشانہ بناتے ہوئے ایک معیاری فوجی آپریشن کیا۔ آپریشن میں کامیابی سے اپنا مقصد حاصل کر لیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فضائیہ نے یمن سے داغے گئے میزائل کو ملک کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ حماس کی مسلح ونگ القسام بریگیڈز نے غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں کے جواب میں تل ابیب کی طرف راکٹ داغنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ غزہ سے راکٹ داغے جانے سے اسرائیل کے بین گوریون ہوائی اڈے پر پروازیں متاثر ہوئیں۔ وسطی اسرائیل میں سائرن بجنے سے تل ابیب کے بین گوریون ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک میں خلل پڑا اور کم از کم 6 سویلین پروازوں کو ری ڈائریکٹ کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی محکمہ تعلیم کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور حیرت انگیز اقدام کرتے ہوئے امریکی محکمہ تعلیم کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اعلان میں کہا کہ امریکی محکمہ تعلیم کو بند کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی اسکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے۔ ہائی اسکولز کے طلبہ کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن میں محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکولز کے معاملات کو ریاست خود دیکھے گی۔ محکمہ تعلیم بند کرنے کے اقدامات پر ریاستی گورنرز خوش ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کے سربراہ کی نگرانی میں جدید ترین طیارہ شکن میزائل کا کامیاب تجربہ۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے ملک کے جدید ترین اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم کے تجربے کی نگرانی کی۔ سرکاری خبرساں ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق کم جونگ ان نے اس سسٹم کے لیے ریسرچ گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس تجربے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظام انتہائی قابل اعتماد ہے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی میزائل انتظامیہ نے یہ تجربہ ایک ایسے سسٹم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کیا تھا جس کی پیداوار
پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، تاہم یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ تجربہ کہاں کیا گیا اور یہ میزائل کتنے کلومیٹر رینج کا تھا۔ البتہ کہا کہ کم جونگ ان کے ساتھ حکمران ورکرز پارٹی آف کوریا کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے ارکان بھی موجود تھے۔ یہ تجربہ اس وقت ہوا جب جنوبی کوریا اور امریکہ اپنی سالانہ مشترکہ فوجی مشقیں فریڈم شیلڈ کے نام سے کر رہے تھے، جنہیں دونوں ممالک دفاعی قرار دیتے ہیں۔ تاہم پیانگ یانگ نے ان مشقوں کو لاپرواہی اور جنگ کی ریہرسل قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ شمالی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مشقیں علاقے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور ان کا مقصد جنوبی کوریا اور امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کے خلاف بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کا جواب دینا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ملک بھر میں پانی کی کمی تشویشناک حد تک پہنچ گئی۔ ملک کے پانی کی کمی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ تربیلا ڈیم ڈیڈ لیول پر پہنچ گیا جبکہ منگلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ صرف 4 فٹ رہ گیا۔ وابڈہ ذرائع کے مطابق چشمہ براج میں بھی پانی ختم ہونے کے قریب ہے۔ دریائے راوی میں بھی 1300 کیوسک پانی موجود ہے۔ ملک میں آبی وسائل میں شدید کمی واقعہ خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ منگلا ڈیم سے پانی کا اخراج بند ہونے اور دریائے جہلم بری طرح متاثر ہے۔ ایڈمرالہ پر بھارتی آبی جارحیت کے باعث دریائے چناب مکمل خشک ہو گیا۔ لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی بری طرح متاثر ہیں۔ وابڈہ ذرائع نے بتایا ہے کہ ہری پور میں واقع تربیلا ڈیم میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ تربیلا میں کل 17 یونٹس میں سے صرف 8 یونٹس کام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف دریائے راوی جس میں 2.5 لاکھ کیوسک پانی کی گنجائش ہے، اس میں صرف 1300 کیوسک پانی موجود ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں استنبول کے میئر کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے پھوٹ پڑے، 37 افراد گرفتار۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ میں استنبول کے گرفتار میئر اکرم امام اوغلو سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر 37 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق میئر اکرم امام کے حامیوں نے ترکیہ کی سڑکوں، یونیورسٹیز، کیمپس اور ٹرین اسٹیشنز پر بھی حکومت مخالف مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے اکرم امام کے فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ترک وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ میئر امام کی گرفتاری سے متعلق اشتعال انگیز اور نفرت پھیلانے پر مبنی سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر 37 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ دوسری جانب استنبول کے گرفتار میئر نے عدلیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی حراست کا حکم دینے پر ترک حکومت کی جانب سے عدالتوں کے غلط استعمال کے خلاف موقف اختیار کرے۔ انہوں نے اپنے وکلا کے ذریعے بھیجے گئے ایک پیغام میں ایکس پر لکھا کہ میں ہزاروں معزز اخلاقی پروسیکیوٹرز اور ججوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو کھڑے ہو کر عدلیہ میں موجود ان افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو عدلیہ کو برباد کر رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہمیں رسوا کر رہے ہیں اور ہماری ساکھ کو تباہ کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اکرم امام اوغلو کو ترک صدر رجب طیب اردوان کے سب سے مضبوط سیاسی حریفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہیں گزشتہ روز بدعنوانی اور دہشت گرد گروہ کی مدد کرنے کے الزام کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔